دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں زیادہ ہیں، دین ایک ہے۔ شرعہ گھاٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، نہر یا دریا جہاں سے جا رہا ہوتا ہے، مختلف آبادیوں سے گزرتا ہے، دریا سے پانی لینے کی مخصوص جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ سے پانی نہیں لیا جا سکتا۔ وہ جگہ جہاں سے لوگ جاتے ہیں، دریا تک رسائی ہوتی ہے ان کی، اس جگہ کو گھاٹ کہتے ہیں۔ دین ایک حقیقت کا نام ہے، آغاز خلقت بشر سے اس کا آغاز ہوا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، یہ حقیقت جاری ہے، لیکن نسلیں انسان کی بدل رہی ہیں۔ اسی حقیقت پر، اس دریا پر اترنے والی نسلیں بدل رہی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں آپ کے ملک میں بہنے والے دریا، وہ کچھ تو خشک ہو گئے، جو باقی ہیں ان پر کتنی نسلیں ابھی تک زندگی بسر کر چکی ہیں۔ دریائے سندھ جو صدیوں سے بہہ رہا ہے، وہ ہزارہا سال سے ہزاروں نسلیں اس کے اوپر زندگی بسر کر چکی ہیں۔ سب نے دریائے سندھ سے پانی پیا ہے، لیکن گھاٹ اپنی اپنی بنائی ہے۔ ایک دریا کا پانی پیا، لیکن اپنی اپنی گھاٹ سے پانی پیا۔ اسی گھاٹ کو عربی زبان میں شرعہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے دین اسلام مقرر کیا ہے اور دین اسلام سے ہدایت لینے کے لیے گھاٹیں مقرر کی ہیں۔ ہر نسل کے لیے الگ موقع مقرر کیا ہے، ہر نسل کے لیے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، ہر نسل کے مطابق اس کا درجہ مقرر کیا ہے، اسی کو اس کی شریعت کہا جاتا ہے۔ اگر آج کی رائج زبان میں بات کروں تو میں یوں عرض کروں گا کہ دین ہدایت کا آئین ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور شریعت اس دین، اس آئین سے نکلی ہوئی آئیڈیالوجی کا نام ہے۔ ہر نسل کو ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، لیکن ہر نسل کو الگ دین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نسل کو ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے۔ انبیاء ایک ہی دین کے اندر نئی شریعت لاتے تھے، یعنی نئی گھاٹ ان کو موقع دیتے تھے، نئی فہم دین کی عطا کرتے تھے، ان کی ضرورت کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق، ان کے زمانے کے مطابق۔ حضرت نوح کے زمانے کے لوگ وہ حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، مختلف تھے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگ اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ یکساں نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے لوگ اور حضرت مسیح کے زمانے کے لوگ یکساں نہیں تھے۔ ان کے حالات میں فرق تھا، ان کی ضرورتوں میں فرق تھا، ان کے تقاضوں میں فرق تھا، لہٰذا ان کے لیے دین نہیں بنایا، شریعت بنائی ان کے لیے، ان کی ضرورتوں کے مطابق۔ اب جب کہ شریعت کامل ہو گئی، کیوں کامل ہو گئی؟ کہ جس طرح سے دین خدا کا ایک ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ نبوت کے خاتمے کا اعلان ہوا، ختم نبوت، نئی شریعت کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک جامع ترین شریعت و آئیڈیالوجی بنام اسلام، جو اسی دین کے ساتھ موافق ہے، جو دین کے اندازے کی ہے، جو قیامت تک آنے والے بشر کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ اب آخری شریعت خاتم آ گئی ہے، لیکن اس شریعت خاتم کو ہر نسل کے ساتھ منطبق کرنے کے لیے باب اجتہاد اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، جس کا کام شریعت کو نسلوں کے ساتھ منطبق کرنا اور نسلوں کے تقاضوں کو شریعت سے دریافت کرنا ہے۔ چونکہ اب بھی نسلوں میں فرق تو آ رہا ہے، 1400 سال پہلے کی انسانیت اور آج کی انسانیت میں فرق ہے، اس کے حالات میں فرق ہے، تو آج نہ دین بدلے گا نہ شریعت بدلے گی، بلکہ اجتہاد کے ذریعے آج کی نسل کی ضرورت کے مطابق اس شریعت کی تطبیق بدلے گی۔ اجتہاد کے یہ فریضے ہیں، اجتہاد کی یہ رسالت ہے۔